بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواه أحمد وأبو داود وروى مالك والنسائي نحوه۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 5 نمازیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے، جو شخص انہیں ان نمازوں کے وضو اچھا کرے، بہتر کرے اور ان کو وقت پر پڑھے، نیز ان میں رکوع خشوع کرے، یعنی نماز حضور قلب کے ساتھ پڑھے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ پر ذمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ اس کے صغیرہ گناہ بخش دے گا، اور جس شخص نے ایسا نہ کیا، یعنی اس نے مذکورہ بالا طریقے سے یا مطلق نماز نہیں پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، چاہے تو بخش دے، چاہے اسے عذاب میں مبتلا کرے۔ دیکھیے، اس حدیث سے صاف صاف یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ تارک صلاۃ، نماز چھوڑنے والا کافر نہیں ہو جاتا، بلکہ ترک صلاۃ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ گناہ کبیرہ کے مرتکب کے سلسلے میں آپ یہ بات یاد رہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ پر یہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مرتکب کبیرہ کو عذاب دے، بلکہ اس کا دار و مدار سراسر اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے۔ اگر وہ چاہے تو عذاب مبتلا کرے، چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے بخش دے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ حکم الہی کے مطابق جتنی مدت اس کے لیے دوزخ میں ڈالنا ہوگا، اتنی مدت کے بعد وہ جب وہ سزا پوری ہو جائے گی تو جنت میں داخل ہونے کا مستحق ہو جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے۔ وعن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: صلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاة اموالکم واطیعوا ذا امرکم تدخلوا جنت ربکم۔ رواہ احمد والترمذی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم اپنے 5 وقت کی نمازیں پڑھا کرو، اور اپنے رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور اپنے امراء اور اپنے سرداروں کی جب تک کہ وہ خلاف شرع چیزوں کا حکم نہ کرے طاعت کیا کرو۔ ایسا کرو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی بہشت کے بلند درجات کے حقدار ہوں گے۔ سردار سے مراد مومنین کا یا تو حاکم، بادشاہ مراد ہے، تو ایسی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مؤمنین کو، مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے حاکم اور اپنے بادشاہ کے احکام کی تابعداری کرے،
اور ان کی اطاعت کریں، مگر ایک شرط ہے کہ اطاعت کا حکم اسی وقت تک ہے جب تک کہ ان کا کوئی حکم خلاف شرع نہ ہو۔ شریعت کے خلاف اگر وہ کسی بات کا حکم کریں تو پھر اس کو نہ ماننا ضروری ہے۔ جہاں معصیت، خالق کی معصیت لازم آتی ہو، وہاں پھر کسی کی بات مانی نہیں جائے گی۔ سلاطین دنیا اگر حدود شریعت سے تجاوز کر کے غلط احکام مسلمانوں کو دیں اور اپنے فرمانبرداری پر جو ہے ان کو مجبور کرے، جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، تو صرف یہی نہیں کہ ان کی اطاعت اور فرمانبرداری ضروری نہیں، بلکہ ایسے حکام اور سلاطین اور عمراء کو راہ راست پر لانے اور کتاب و سنت کے بتلائے ہوئے طریقوں پر چلنے اور ملک و قوم کو چلانے کے لیے مجبور کیا جائے۔ بعض حضرات نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ یہاں ذا امرکم سے مراد حضرات علماء کرام ہیں جو کتاب و سنت اور شریعت اسلامیہ کے علم کے حامل ہوتے ہیں۔ اگر وہ مسلمانوں کو کوئی شرعی حکم دیں اور دین و شریعت کی طرف بلائیں تو ان کی پیروی ہر ایک مسلمان پر ضروری ہے۔ نیز سردار سے ہر وہ شخص مراد لیا جا سکتا ہے جو کسی کام کے لیے حکم بنایا جائے، فیصل بنایا جائے، اسے مقرر کیا جائے، اپنے کسی معاملے میں اسے رہبر بنایا جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس حکم کی اور جج کی یا رہبر کے مشوروں کو مانے اور جو صحیح حکم دے اس کی اطاعت کرے، پابندی کرے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع رواہ ابو داود وکذا رواہ فی شرح السنہ عنہ وفی المصابیح عن صبرۃ بن معبد۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد محترم اور ان کے والد اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر انہیں مارو، نیز ان کے بستر علیحدہ کرو۔ اس کو روایت کیا ابو داؤد نے، اسی طرح شرح سنہ میں بھی حضرت عمرو سے مروی ہے، عمرو بن شعیب سے، اور مصابی میں صبرہ بن معبد سے روایت نقل کی گئی۔ دیکھیے جناب، یہ حدیث، اس حدیث میں پہلی بات تو یہ ذکر کی گئی مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ بچے جب 7 برس کے ہو جائیں تو اس وقت سے ان کو نماز کی تاکید شروع کر دی جائے، نماز کی اہمیت ان کے سامنے بیان کی جائے، تاکہ وہ ابھی سے کم سنی ہی سے وہ نماز کے جو ہے کیا ہو جائیں، عادی ہو جائیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہی کہ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب وہ 10 سال کے ہوں، قریب البلوغ ہوں، تو ایسی صورت میں انہیں کہنا سننا تو ہے ہی ہے، اگر وہ اس کے باوجود نماز نہ پڑھیں تو تاکیداً اور تعدیباً ان کی سرزنش کی جائے، ہلکی پھلکی ان کو جو ہے سزا دی جائے، انہیں مارا جائے۔ جی، اور صرف یہی نہیں کہ ہم انہیں نماز کا حکم دیں، بلکہ نماز بھی انہیں سکھلائیں، اس کی بھی تعلیم دے، صحیح طریقہ بتلائے، تاکہ ابھی سے وہ نماز صحیح پڑھنے کے عادی ہو جائے۔ اور تیسری بات کہی فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، یہ بھی اخلاق سے تعلق رکھتی ہے کہ جب بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں علیحدہ سلانا چاہیے، ایک بستر پر نہیں۔ 2 بھائی ہیں، بہن ہیں، یا 2 اجنبی لڑکے لڑکی ایک بھی بستر پر سو رہے ہوں
اس عمر میں ان کے بستر الگ کر دینے چاہیے تاکہ کوئی اخلاقی خرابی پیدا نہ ہو. جی. عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه احمد والترمذي والنسائی وابن ماجہ. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور منافقوں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، لہذا جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ مومنین اور منافقین کے درمیان جو امن و امان کا معاہدہ ہے کہ ہم انہیں قتل نہیں کرتے اور اسلام کے احکام ان پر نافذ نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے، جماعت میں حاضر ہونے اور اسلام کے دیگر جو ہے ظاہری احکام کی تابعداری کرنے کے سبب سے مسلمانوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں. لہذا جس نے نماز کو تمام عبادتوں میں جو افضل ترین ہے ترک کر دیا، گویا وہ کافر جیسا ہو گیا. کافر تو نہیں ہوتا حقیقتاً، لیکن مثل کافر. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نماز ترک کر کے کفر کو ظاہر نہ کرے. فقد کفر کے معنی آپ سمجھ گئے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر ظاہر کیا یا کافروں جیسا عمل کیا. یہ تغلیظ ہے، تغلیظاً اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے. یا یہ کہ اگر اس طریقے سے نماز چھوڑنے کی عادت ہوگی تو دھیرے دھیرے آدمی کفر کے قریب ہو جائے گا اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بالکل نماز ہی کا انکار کر دے گا. الفصل الثالث، تیسری فصل. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها دون أن أمسها فأنا هذا فاقضي في ما شئت. فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت على نفسك. قال ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا. فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه وتلا عليه هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة. قال بل للناس كافة. رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. حاضر ہو کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، مدینے کے کنارے میں نے ایک عورت کو گلے لگا کر سوائے صحبت کے اور سب کچھ کر لیا، یعنی بوس و کنار ہوا. میں حاضر ہو گیا ہوں، جو کچھ آپ چاہیں میرے بارے میں حکم نافذ فرما دیں، یعنی جو بھی سزا آپ تجویز فرمائیں گے مجھے منظور ہے. حضرت عمر نے جو اس وقت مجلس نبوی میں حاضر تھے فرمایا خدا نے تو اللہ نے تو تمہارے عیب کی پر پردہ ڈالا تھا، پردہ پوشی فرمائی تھی، اگر تم بھی اپنے عیب کو جو ہے چھپا لیتے تو اچھا تھا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا وحی کے انتظار میں. چنانچہ اس کھڑا ہوا اور چلا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا جو اسے بلا لایا. آپ نے اس کے سامنے یہ آیت پڑھی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، کہ دن کے اول و آخر رات کے چند ساعتوں میں نماز پڑھا کرو کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، اور یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. لوگوں میں سے ایک شخص حضرت عمر یا حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ حکم خاص طور سے اسی کے لیے؟ آپ نے فرمایا نہیں، سب لوگوں کے لیے یہ حکم. کتاب الصلاۃ کی پہلی فصل میں حدیث نمبر 3
گزری ہے، آپ نے سن رکھا ہے کہ دن کے اول سے مراد فجر ہے اور آخر سے مراد ظہر عصر ہیں، اسی طرح رات کی چند ساعت سے مراد مغرب عشاء ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور جیسے میں نے بھی حوالہ دیا کہ فصل اول کی حدیث نمبر 3 بھی گزری ہے کہ وہ شخص ابو الیسر کا واقعہ ہے، اور یہاں جو حدیث ذکر کی گئی ہے یہ کسی دوسرے صاحب کا واقعہ ہے۔ ممکن ہے کہ واقعہ جو ہے اس میں تعدد ہو۔ محققین علماء کا کہنا ہے کہ تعدد واقعات سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ آیت بھی مقرر نازل ہوئی ہو، اور نہ ہی یہ حدیث اس پر دلالت کر رہی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت جو پہلے شخص کے بارے میں نازل ہوئی تھی بطور سند کے اس شخص کے سامنے بھی تلاوت فرما دی، جی، جس سے بات ثابت ہوئی کہ نماز مکفر سیئات ہے، صغائر کو صغائر معاف ہو جاتے ہیں۔ عن ابی ذر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت قال فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فيتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة رواه احمد۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے کے موسم میں جبکہ پتجھڑ کا وقت تھا باہر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑی۔ راوی کہتے ہیں کہ جس طرح حسب معمول پتجھڑ کے موسم میں کسی شاخ کو ہلانے سے پتے بہت زیادہ گرنے لگتے ہیں، اسی طرح جب آپ نے شاخیں پکڑی تو ان سے بھی پتے جھڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر خدمت ہوں۔ آپ نے فرمایا جب بندے مومن خالصاً للہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔ اس سے بات بہت واضح ہے کہ خالصاً للہ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کسی کو دکھلانے کے لیے یا کسی دنیاوی کسی غرض اور مقصد کے لیے نہ پڑھی جائے، بلکہ محض اپنے رب کی رضامندی اور خوشنودی اور جو ہے اس کے امتثال امر میں پڑھی جائے، جی، تو اس کی وجہ سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں کسی ٹہنی کو ہلانے سے خوب جھڑ جاتے ہیں۔ عن زید بن خالد الجہنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی سجدتین لا یسہو فیہما غفر اللہ له ما تقدم من ذنبہ رواہ احمد۔ حضرت زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے 2 رکعت نماز ایسے دل کی حضوری کے ساتھ پڑھی کہ ان میں سہو نہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا۔ معلوم ہوا کہ نماز جو ہے نا غفلت سے نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ حضور قلب کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ، پورے استحضار کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ادنا خشوع علماء نے لکھا ہے کہ اس کو اتنا احساس ہو کہ میں کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں، کون سا رکن ادا کر رہا ہوں۔ اگر یہ بھی پتہ نہ ہو تو مطلب یہ ہوا کہ نماز غفلت کے ساتھ ہو رہی ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه ذکر الصلاة یوما فقال من حافظ علیها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف رواه احمد والدارمي والبيهقي في شعب الایمان۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا، یعنی نماز کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنے کے ارادہ فرمایا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا جو شخص نماز پر محافظت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ پابندی سے پڑھتا ہے، تو اس کے لیے یہ نماز ایمان کے نور کی زیادتی کا سبب اور ایمان کے کمال کی واضح دلیل ہوگی، نیز قیامت کے روز مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو شخص نماز پر محافظت نہیں کرتا، پابندی نہیں کرتا، تو اس کے لیے نہ ایمان کے
نور کی زیادتی کا سبب بنے گی، نہ کمال ایمان کی دلیل، اور نہ قیامت کے روز مغفرت کا ذریعہ بنے، بلکہ ایسا شخص قیامت کے روز قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ محافظت کا مطلب تو شاید آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہر روز کی ہر نماز کو پوری پابندی کے ساتھ اور پورے جو ہے آداب اور سنن، واجبات وغیرہ سب کی مکمل رعایت کرتے ہوئے آدمی پڑھے، یہ ہے محافظت اور پابندی۔ باجماعت پڑھے، مسجد میں جا کر باجماعت ہر روز کی ہر نماز کو تمام آداب سنن کی رعایت کر کے ہمیشگی کے ساتھ پڑھے، یہ محافظت ہے۔ جی، تو دوام چاہیے اور اہتمام چاہیے۔ اس سے جو ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کس قدر تاکید ہے۔ تو کوتاہی کرنا یہ عذاب الہی اور اپنی بربادی کو دعوت دینا ہے، اور محافظت نہ کرنے پر کس قدر سخت جو ہے وعید ہے کہ ایسے شخص کا حشر جو ہے جیسے لعین اور بدبخت لوگوں کے ساتھ اس کا جو ہے ہوگا، فرعون کے ساتھ جو مشہور ہے، اور جو ہے قارون، فرعون، حامان فرعون کا وزیر تھا، ابی بن خلف یہ بھی مشہور مشرک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی جانی دشمن تھا، اور غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے موت کے گھاٹ اترا ہے اور جہنم رسید ہوا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے اس لعین کو امت کے بدبختوں میں سب سے بڑا بدبخت کہا جاتا ہے۔ جی، تو نماز کی محافظت پورے اخلاص کے ساتھ اور تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کے ساتھ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کی جو لوگ ایسے ہوں گے قیامت میں انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صلحاء کے ہمراہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اسی طرح نماز کا اہتمام، پابندی، ذوق، شوق نصیب فرمائے۔ وعن عبداللہ ابن شقیق قال كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاة، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ تمام افعال و اعمال میں نماز ہی ایک ایسا عمل تھا کہ جس کے چھوڑنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت محترم صحابہ کفر سمجھتے تھے۔ یہاں جو بات حسر کے ساتھ کہی گئی ہے کہ صحابہ نماز کے علاوہ کسی دوسرے عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کے نزدیک نماز چھوڑنا بہت ہی سخت گناہ کی بات تھی، اور یہی نہیں بلکہ اس کو بہت کفر کے بہت قریب سمجھتے تھے۔ وعن ابی الدرداء قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وإن قطعت وحرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میرے دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ٹکڑے کر کے جلا کیوں نہ دیا جائے، اور جان بوجھ کر فرض نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے قصدن نماز چھوڑی تو اس سے ذمہ بری ہو گیا، نیز کبھی شراب نہ پینا، کیونکہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے، چابی ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت درداء کو بہت ہی افضل اور اہم بات کی تعلیم دی کہ اگر تمہیں ٹکڑے کر کے جو ہے جلا بھی دیا جائے تو شرک نہ کرنا، یہ ورنہ تو آپ جانتے ہیں کہ حالت اکراہ میں اور جبر کی صورت میں جب اگر کوئی جو ہے ہماری جان کے تلف ہونے کا اور کوئی گردن پہ تلوار لے کر کھڑا ہو، تو اگر دل میں ایمان ہے، یقین ہے، تو زبان سے کلمہ کفر ادا کر لینا جائز ہے۔ لیکن پھر بھی جو ہے بہرحال عظیمت یہی ہے۔ ذمے کے بری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے قصدن نماز ترک کر دی تو گویا اس نے اسلام کے ایک بڑے اور بنیادی قانون سے بغاوت کی، جس کی بنا پر اسلام کا عہد اس سے ختم ہو گیا اور وہ اسلام سے گویا کہ خارج ہو گیا۔ اس کے
اب یہ جو بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی ہے از راہ تغلیظ، یا نماز چھوڑنے والے کے لیے انتہائی جو ہے تنبیہ ہے، توبیخ ہے، تحدید ہے۔ یا اس سے ذمہ بری ہوا کی مراد یہ ہے کہ ایمان لانے اور اسلام کی اطاعت قبول کرنے کی وجہ سے اسلام نے اس کے جان و مال کی حفاظت کی جو ضمانت لی تھی، اور حکومت اسلامیہ میں اسے جو امان حاصل تھا، وہ نماز کے ترک کرنے کی وجہ سے اب وہ امان اور ضمانت سے نکل گیا۔ شراب ام الخبائث ہے اور تمام شرور کی جو ہے اس کو کنجی قرار دیا گیا۔ تو شراب بنیادی طور پر انسان کے دل پر، دماغ پر، ذہن و فکر کو بالکل کیا کر دیتی، چھا جاتی ہے اور اس کو معاف کر دیتی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شراب پینے والا شخص نشے کی حالت کی وجہ سے اپنے عقل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور دنیا بھر کی برائیاں اس سے سرزد ہونے لگتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔